یہ ایکسپیرینس کو کہتے ہیں کہ ایک ایج میں آتا ہے انسان کا، بال سفید ہو جاتے ہیں، اللہ لوگ بن گئے ہیں، اچھا جی اب فضیلت ہے، اب وہ جناب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. ہم ماشاءاللہ نوجوانی میں یہ آگے پہنچے، یہ کیا کس طرح ہوا؟ ہاؤ اٹ آل ہیپن؟ میری زندگی میں مجھے لگتا ہے اللہ کا کرم اور فضل بڑھا ہے، اور اس کرم اور فضل کو میں نے بڑھتے دیکھا ہے. اپنی کوشش سے، اپنی قوت سے جتنا عاجز ہوتے ہیں اللہ اتنے پھل لگا دیتا ہے. باسط بھیا 4 دن کا میلہ ٹوٹل، کل کی بات ہے، سارے قبر پہ ہمارے نام لکھے ہونے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے بڑے مسئلے محبت سے، احترام سے اور عاجزی سے حل ہو جاتے ہیں. ہم جس معاشرے میں آج رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جو دین اسلام کا ہے، جس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں، جس طرح کا ہم روپ دھارے ہوئے ہیں، جس طرح پریکٹائز کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اسلام کو خطرہ ہے. کس طرح آپ دیکھتے ہیں کیا کریں ہم جس سے کہ ہمارا یہ معاشرہ بہتر ہو؟ تو ہم ہیں انڈین مسلمز بیسیکلی، اور دنیا میں ریکارڈڈ ہسٹری جتنی موجود ہے اس میں 5000 سال کی ہسٹری جو ہے وہ ریلیجنز کی ہے. اس ریکارڈڈ ہسٹری میں ریلیجن ورسز کلچر اگر مقابلہ ہو گیا تو کلچر ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. اب میکلیگن کی جو کتاب ہے ذاتوں کی، جو انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے، وہ کہتا ہے جی اشاریہ اتنے % سید ہیں، اس میں سے بھی آدھے وہ ہیں جو محلہ بدل کے سید ہوئے ہیں. اقبال کے خطوط میں کئی میسج ملتا ہے کہ جو انڈو پاک کے مسلمز ہیں ان کے ہاں ریلیجن کی اسپرٹ کم ہے، ریچول زیادہ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے وہ جو ریچولز تھے، رسوم و رواج کو دین سمجھ لیا، جو مغز تھا، سول تھی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا. بیوٹیفل. قرآن کے جو معنی اور مفہوم ہے، ایک اس کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے، ایک اس کی ڈیپتھ ہے. تو ہمارے ہاں وہ جو دین کا میسج ہے وہ قرآنک میسج نہیں پھیلا. بڑی دنیا کے عقائد جو ہیں وہ قوالیاں سن کے اور نعتیں سن کے بن گئے. اب وہ قوالی اور نعت کا جو میسج تھا ممکن ہے شرکیہ ہو. بڑے عقائد ایسے ہیں جو کہ ایکچولی ہے ہی نہیں. قرآن پڑھنے کا جو یہ ٹرینڈ آج کے زمانے میں ہے یہ نہیں تھا. دنیا کا سب سے خطرناک تکبر عاجزی کا تکبر ہے. ایک اور خطرناک تکبر ہے، وہ مذہبی ہونے کا تکبر ہے. کیا خوب بات کی آپ نے. وہ بندہ بڑا خطرناک ہے جو کہ جی میں نماز پڑھنا تو اسی پڑھ دے کوئی نہیں ہے، تو اسی پڑھی نہیں ہے. یہ اس سب چیزوں کے نتیجے میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو باسط بھائی منافقت کہتے ہیں. اور منافقت جس کا کہا گیا قیامت کے روز گڑھا ہے، جو سب سے گہرا گڑھا ہے جہنم کا، وہ منافقوں کا ہے. بالکل صحیح. اس میں پریٹینڈ کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اصل میں کچھ ہوتا ہے. کیا صاحب بہت سی چیزیں آپ کی ہیں خوبصورت، لیکن آپ کی جو مسکراہٹ ہے پیورلی اسلامی مسکراہٹ ہے. باسط بھائی یہ کوئی کرم ہے، سچی بات ہے. میں پھر کہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے میں اپنے تخیل سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. میں پھر کہوں گا کہ میں کیونکہ امیجنیٹو انسان ہوں، بہت زیادہ انٹیوٹیو ہوں. What was your turning point in life? How you came on this motivational side? سر موٹیویشن سائڈ تو وقت کے ساتھ یہ پالش ہوئی ہے. میرا جو لائف کا ایک کہہ لیجیے بڑا ٹرن ہے، میں اسے 360 کہوں. وہ زمانہ طالب علمی میں جب یونیورسٹی پڑھ رہا تھا تو میں نے واصف علی واصف صاحب کی کتاب پڑھی، کرن کرن سورج. وہ مجھے لڑ گئی جی. ایک ایک جملہ میں کو یار یہ بات جو ہے یہ تو میرے تو سوچنے کا انداز بدلنے لگ پڑا. وہ ایک انسپریشن بلڈ ہوئی. پتہ لگا واصف تو انتقال فرما چکے تھے 9 سال پہلے. جب میں نے کتاب پڑھی اس سے 9 سال پہلے واصف کا انتقال ہو چکا. وہ جو ایک کہہ لیجیے روحانی اٹیچمنٹ ہے وہ بھی وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ وہ زمان اور مکان کی قید میں نہیں ہوتی. اقبال 700 سال بعد کہہ سکتا ہے میرا مرشد جو ہے رومی ہے. رومی کے مزار پہ آپ بھجن کبھی کونیا جائیں نا تو کونیا میں رومی کے مزار کے احاطے میں ایک قبر ہے. اس قبر پہ لکھا ہوا ہے مرید ہندی علامہ محمد اقبال. وہ پکچر جو ہے میں وہاں جا کے نا اکثر تصویر کھنچواتا ہوں کہ یہ عشق ہے. یہ عشق کا کمال چیک کیجیے. ایک 700 سال کا فاصلہ. علامہ محمد اقبال جب دفن کیے گئے نا سر تو رومی کی قبر کی مٹی بھی ڈالی گئی اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام فروغ دین کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبد الباسط خان حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ جو آج شخصیت ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، اور پاکستانی پوری دنیا میں جہاں ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں. اور میں ان کا بڑا فین بھی ہوں، پسند کرتا ہوں ان کی طبیعت کو، ان کے انداز کو، ان کی خوبیوں کو. کیا کیا کہوں، بہت کچھ ہے. میں آپ کو ان سے دور نہیں رکھنا چاہتے. میری مراد ہے جناب قاسم علی شاہ صاحب سے. ویلکم ٹو دی شو جناب. بہت شکریہ بھائی جان، بڑی مہربانی آپ. کیا صاحب بہت سی چیزیں آپ کی ہیں خوبصورت، لیکن آپ کی جو مسکراہٹ ہے پیورلی اسلامی مسکراہٹ ہے. بھائی جان یہ آپ کی فیڈ بیک سر آنکھوں پہ. میں بڑا دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں بڑا ایک ہمبل عاجز سا بندہ ہوں، اور میری زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ اس اللہ کا کرم اور فضل بڑھا جی. اور اس کرم اور فضل کو میں نے بڑھتے دیکھا ہے اس ریئلائزیشن کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ آپ اپنے انتخاب سے، اپنی کوشش سے، اپنی قوت سے جتنا عاجز ہوتے ہیں اللہ اتنے پھل لگا دیتا ہے. سو یہ جو 2 کیفیات ہیں،
کیفیات کو دنیا میں نا پیراڈائم کا نام دیا گیا ہے, ذہنی حالت. ایک جو حالت ہے وہ شکر کی ہے, اور ایک حالت ہے کہ میں بندہ ہوں, میرا کو مالک ہے, یعنی کہ میں خود محتاج ہوں. تو جو محتاج ہے اس کے پاس کس چیز کا فخر اور تکبر, وہ تو خالی ہاتھ ہے, اس نے خالی ہاتھ جانا ہے. باقی باسط بھائی 4 دن کا میلہ ٹوٹل, یہ کل کی بات ہے, ہم پیدا ہوئے تھے, یہ کچھ دہائیاں گزر گئیں, 4 5 6, یہ کل کی بات ہے سر. ایک قبر پہ ہمارے نام لکھے ہونے, یہ چھوٹی سی زندگی ہے. اس کو میں نے جو سمجھا ہے زندگی کو, اس کے بڑے مسئلے محبت سے, احترام سے اور عاجزی سے حل ہو جاتے ہیں. اس میں سنک بسانا جو ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ حماقت ہے. یہ بے وقوفی کی انتہا ہے کہ دروازہ چھوٹا ہے اور آپ سر جھکانے کی بجائے سر مار رہے ہیں کہ دروازہ بڑا ہو جائے. وہ دروازہ ہے ہی چھوٹا, تو جھک کے گزر جائیں. تو یہ ایک کہہ لیجیے زندگی کو دیکھنے کا انداز ہے جو میں نے آپ سے. اور یہ بہت خوبصورت انداز ہے قاسم شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں آج رہ رہے ہیں, یہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی دیکھتا ہوں, سنتے ہیں, میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, انسٹاگرام ہے. ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا دین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اسلام کو خطرہ ہے. کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کیا کریں ہم جس سے کہ ہمارا یہ معاشرہ بہتر ہو؟ ہاؤ وی کین اوور کم دس ایشو؟ اچھا بھائی جان, اس میں دیکھیں میں 3 چیزوں کو کوٹ کرنا چاہوں گا. یعنی ہم پہلے تو اسی سچویشن کو میں 3 زاویوں سے سمجھانا چاہوں گا جی. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہم ہیں انڈین مسلمس بیسیکلی, اور دنیا میں ریکارڈڈ ہسٹری جتنی موجود ہے اس میں 5000 سال کی ہسٹری جو ہے وہ ریلیجنس کی ہے, ادیان کی اور مذاہب کی ہے. اس ریکارڈڈ ہسٹری میں ریلیجن ورسز کلچر اگر مقابلہ ہو گیا تو کلچر ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. ریلیجن کو اس کلچر کے تھوڑا سا مطابق ہونا پڑتا ہے, یعنی مین شریعہ ہوئی رہتی ہے, لیکن انداز, اطوار, طور طریقے اس علاقے کے جو صدیوں سے ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزرتے گزرتے کہیں پہنچے ہیں, وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں ورسز ریلیجس کلچر کے. مثال میں چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ کھجور کھانا, لمبا ایک توک پہننا, کہہ لیجئے تلواریں, اونٹ, بڑا کچھ, وہ کلچر ہے, وہ ریلیجن نہیں ہے. وہ ایک عربز کا کلچر ہے. وہ ریلیجن جب ادھر آتا ہے, کلچر ہے, دنیا میں ہر جگہ کے کلچر ہے. اس ایرانیوں کا کلچر ہے, انڈینز کلچر ہے, گوروں کے, یورپ کے کلچرز ہیں. جب ریلیجن وہاں پہنچتا ہے تو ریلیجن ایک املگم ہوتا ہے, ایک ملاپ ہوتا ہے, ایک نئی شکل دھارتا ہے. اب ہوا یہ کہ ہم کیونکہ انڈین مسلم ہیں, انڈین مسلمس کے ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے کلچر میں 4 کلاسز پہلے سے موجود تھیں, برہمن, کستری, شودر اور ویشیہ, یہ 4 کہہ لیجیے, اور کیٹیگرائزیشن تھی کہ اس کا تو برتن جو ہے نا جھوٹا, وہ بھی نہیں, ہم اس کا تو صبح منہ نہیں دیکھ سکتے. اس حد تک تقسیم تھی اس کیٹیگرائزیشن کی وجہ سے. ہوا یہ کہ اس سے ایک ایگو پیدا ہو چکی تھی سسٹم میں, اور وہ ایگو جو چھوٹا تھا اس کو آئیڈیلائز بھی کرتا تھا کہ اگر میں یہ ہوں تو کمال ہو جائے گا. اب میکلیگن کی جو کتاب ہے ذاتوں کی, جو انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے, وہ کہتا ہے جی اشاریہ اتنے % سید ہیں. ہوا یہ کہ وہ برہمن بننے کا جو ہے نا مزہ, وہ سب چاہتے ہیں. اب وہ اس کو کوئی پوائنٹ اتنے % سید ہو کے, کچھ نے چودھری لگا لی, وہ میاں صاحب لگا لی, کچھ نے کہا کہ یار کوئی سیٹ حاصل کرو. کلونیل ٹائم تھا, 1604 سے شروع ہوا آپ کا کمپٹیشن ایگزامز یورپ میں, ادھر UK میں, ادھر چلتے چلتے یہاں آ گیا. انہوں نے کمانڈ کرنا تھا تو کوئی اس سے چودھری ہو گیا. دوسرا جو حوالہ ہے سر وہ اقبال کے خطوط ہے. اقبال کے خطوط میں کئی میسج ملتا ہے کہ جو انڈو پاک کے مسلمز ہیں ان کے ہاں ریلیجن کی اسپرٹ کم ہے, ریچول زیادہ ہے, ایک سول ہے, مغز ہے. جو مثال ہے نماز, نماز آپ کو عاجزی دیتی ہے, نماز آپ کو حیا دیتی ہے, نماز آپ کو بندگی دیتی ہے, یہ سارے اس کے ایسنس ہیں. روزہ آپ کو ایک سیلف کنٹرول دیتا ہے, آپ اپنے گھوڑے کو لگام, نفس کے گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں. حج آپ کو منملزم سکھاتا ہے, سیلف لیسنس سکھاتا ہے, ترجیح اول خداوند کی ذات بنتی ہے اس سے. ہر چیز کے پیچھے کوئی سول ہے. صبر آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے, شکر آپ میں اور عز لے کے آتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے وہ جو ریچولز تھے, رسوم و رواج کو دین سمجھ لیا, جو مغز تھا, سول تھی, اس کو پیچھے چھوڑ دیا. بیوٹیفل. تیسرا حوالہ وہ ایک ماڈرن کتاب ہے, 40 رولز آف لو, ایلف شفق کی, ون آف دی فیوریٹ بک جی. ایلف شفق کہتی ہے یہ قرآن جو ہے نا اس کی لیئرز ہیں, اس کی 40 لیئرز ہیں. یہ دیکھتا ہے پہلے میرے سامنے کون ہے, جس کے سامنے میں نے معنی کو آشکار کرنا.
ایک وہ سطحی معنی ہے جو دکھ رہے ہیں, ایک وہ معنی ہے جو ان ڈیپتھ ہے, ایک وہ معنی جو بہت نیچے کر کے سمندر میں کبھی جائیں نا جی, تو اگر آپ کی بوٹ یاٹ جو ہے اس کے اوپر مینشن ہو رہا ہو ساتھ, اس کا انڈیکیٹر بتائے ڈیپتھ کتنی ہے, تو ایک دم ڈیپتھ جو ہے نا بہت گہرائی پہ چلی جاتی ہے, وہ نیچے بتاتی ہے نیچے بہت بڑی کھائی, نیچے سمندر میں کھائی ہے. تو قرآن کے جو معنی اور مفہوم ہے وہ کسی کے لیے کچھ ہیں, ایک اس کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے, ایک اس کی ڈیپتھ ہے. تو ہمارے ہاں وہ جو دین کا میسج ہے وہ قرآنک میسج نہیں پھیلا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, بڑی دنیا کے عقائد جو ہیں وہ قوالیاں سن کے اور نعتیں سن کے بن گئے. اب وہ قوالی اور نعت کا جو میسج تھا ممکن ہے شرکیہ ہو. بڑے عقائد ایسے ہیں جو کہ ایکچولی ہے ہی نہیں, وہ بیسیکلی مائتھولوجیز ہیں, اس میں انڈین مائتھولوجیز ہیں, وہ ہم نے اپنے مطابق کر کے اس کو ریلیجن بنا لیا. کچھ چیزیں بدھزم کی ہیں, کچھ اپروچز ہیں جو دنیا تیاگنے کی بات کرتے ہیں, کرسچینٹی کی چیزیں ہیں, ہم نے ان کو اپنی قوالیوں میں, اپنے کلاموں میں, اپنی چیزوں میں ڈالا. اور بڑی دنیا تک قرآن پڑھنے کا جو یہ ٹرینڈ آج کے زمانے میں ہے یہ نہیں تھا. بڑی دنیا کے عقائد جو ہیں وہ دراصل وہ قوالوں اور نعت خوانوں کے ذریعے آگے سے بنے. سو جو اصل ایسنس تھی وہ دین کی ہم تک پہنچ نہیں پائی. لہٰذا بڑی دنیا ایسی بھی ہے سر, طارق بلوچرائی صاحب نیچے بیٹھے تھے, ان کا جملہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا سب سے خطرناک تکبر عاجزی کا تکبر ہے. ایک اور خطرناک تکبر ہے وہ مذہبی ہونے کا تکبر ہے. کیا خوب بات کی آپ نے. وہ بندہ بڑا خطرناک ہے جو کہ جی میں نماز پڑھنا تسی پڑھ دے کوئی نہیں ہو, تسی پڑھی نہیں ہے, اچھا تسی پڑھی وضو کیتا سی جی, یا تسی جدو پڑھ رہے سو تو مینوں خیال آیا کہ تسی شہادت دی انگلی نہیں چکی. وہ اپنی نماز کی اسے پرواہ نہیں ہے, وہ آپ کا سجدہ آپ کے ہاتھ سے آگے چلا گیا, وہ اپنے وہ ٹول بن کے میئر کر کے آپ کو بتا رہا ہے, اور اس کا نام اس نے رکھا ہوا میں اصلاح کر رہا ہوں. سو یہاں پر سر یہ جو ایک کہہ لیجئے اس سب چیزوں کے نتیجے میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے, اس کو باسط بھائی منافقت کہتے ہیں. اور منافقت جس کا کہا گیا قیامت کے روز گڑھا ہے, جو سب سے گہرا گڑھا ہے جہنم کا, وہ منافقوں کا ہے. بالکل صحیح. اس میں پریٹینڈ کچھ کیا جا رہا ہے, اصل میں کچھ ہوتا ہے. اور یہ کامن پریکٹس ہے. آپ کے میرے بڑے دوست سول سرونٹس ہیں, واسطے پڑھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ روتے دھوتے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں شاہ جی دکھدا کچھ ہے ہوندا کچھ, دکھدا ادھر ہے ماردا ادھر ہے. وہ بیسیکلی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک کنفیوژن ہے اور خود سے ایفرٹ نہیں ہے ریلیجن کو سمجھنے کی, دین کے پیغام کو سمجھنے کی. شاہ صاحب وہ جو آپ کے ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہوں گے, جب وہ فادر آف دی موٹیویشن اسپیکر ہیں, جیسے ذکر بھی نے کیا, ڈائر صاحب, کیا نام پورا ان کا, وینڈر. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جو پانی ہے تو پانی کو آپ دیکھتے ہیں تو لیکن آپ جب تک پی نہیں لیتے کو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ پانی ہے. لفظ پانی سے آپ کی پیاس نہیں بجھتی. اسی طرح لفظ بارش ہے, جب تک آپ بھیگ نہیں جاتے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ بارش ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا گفٹ دیا ہے, آپ ماشاءاللہ نوجوانی میں ہی آگے پہنچی. یہ کیا کس طرح ہوا, ہاؤ اٹ آل ہیپنڈ؟ باسط بھائی یہ کوئی کرم ہے, سچی بات ہے. میں پھر کہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے میں اپنے تخیل سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. میں پھر کہوں گا کہ میں کیونکہ امیجنیٹیو انسان ہوں, بہت زیادہ انٹیوٹیو ہوں, تو ایک انٹیوٹیو امیجنیٹیو سینسٹیو بندہ جو ہے نا وہ اپنے تخیل کی چیزوں میں سے نکال کے کچھ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی ذات ہے نا وہ کائنات کی بادشاہ ہے جی. ایمان ہے ہمارے, پوری کائنات بادشاہ, ازل سے ابد تک کا بادشاہ. اگر تخیل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ رب تعالیٰ جو ہے اس کے دربار پہ کو روز آ کے نا جی ترلا ڈال کے عرضی پیش کر کے اتھرو پیش کر کے چلا جاتا ہے, وہ رحم والی ذات ہے, اس کو رحم آ جاتا ہے. جب رحم آتا ہے تو باسط بھائی پھر میرے جیسے آپ جیسے دوست جو ہیں ان پہ وہ رحم کر دیتا ہے. رحم کی تعریف جو مجھے سب سے اچھی ملی ہے نا جی, وہ واصف علی واصف صاحب کے جملے سے ملی. وہ فرماتے ہیں رحم جو ہے وہ حق نہیں ہے, حق سے زیادہ ہے. حق جو ہے نا وہ حساب ہے. وہ اگر غضب کر دے نا, کہتا ہے میرا غضب ہے, وہ حساب ہے بیسیکلی. غضب یہ نہیں ہے ایک مارنے سے دو مار دیتی, نہیں, حساب کر دے تو غضب ہے. اس غضب پہ اوپر کوئی چیز ہے نا وہ رحمت ہے. What was your turning point in life? How you came on this motivational side? اچھا سر, موٹیویشن سائڈ تو وقت کے ساتھ یہ پالش ہوئی ہے. میرا جو لائف کا ایک کہہ لیجیے بڑا ٹرن ہے, میں اسے 360 کہوں. وہ زمانہ طالب علمی میں جب یونیورسٹی پڑھ رہا تھا تو میں نے واصف علی واصف صاحب کی کتاب پڑھی, کرن کے سورج. وہ مجھے لڑ گئی جی. ایک ایک جملہ میں کو یار یہ بات جو ہے یہ تو میرے تو سوچنے کا انداز بدلنے لگ پڑا. وہ ایک انسپریشن بلڈ ہوئی. پتہ لگا واصف تو انتقال فرما چکے تھے 9 سال پہلے. جب میں نے کتاب پڑھی اس سے 9 سال پہلے واصف کا انتقال ہو چکا. اب وہ جو ایک کہہ لیجیے روحانی اٹیچمنٹ ہے وہ بھی وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ وہ زمان اور مکان کی قید میں نہیں ہوتی. اقبال 700 سال بعد کہہ سکتا ہے میرا مرشد جو ہے رومی ہے.
رومی کے مزار پہ آپ بھجن کبھی کونیا جائیں نا تو کونیا میں رومی کے مزار کے احاطے میں ایک قبر ہے. اس قبر پہ لکھا ہوا ہے مرید ہندی علامہ محمد اقبال. ہاں ہاں ہاں. وہ پکچر جو ہے میں وہاں جا کے نا اکثر تصویر کھنچواتا ہوں کہ یہ عشق ہے. یہ عشق کا کمال چیک کیجیے. 700 سال کا فاصلہ. علامہ محمد اقبال جب دفن کیے گئے نا سر تو رومی کی قبر کی مٹی بھی ڈالی گئی اس میں. یہ انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو میں کہ اقبال کی قبر میں جب دفن کیا گیا تو رومی کی قبر کی مٹی ڈالی گئی اس عشق میں کہ 700 سال پہلے مرشد آیا تھا. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب آمنے سامنے مرشد اور مرید. 700 سال کا گیپ. تو یہ جو اسپرچویلٹی ہے اس میں ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ بڑا بدل جاتا ہے. آپ ممکن ہے انسپریشن کسی کریکٹر سے لیں, کئیوں کی انسپریشن کوئی صحابی, کئیوں کی انسپریشن بڑی دنیا کی. میری اپنی انسپریشن مولا علی, کیا مطلب ذات گرامی ہے جی. مطلب ان کے تو میں بڑی عقیدت سے کئی دفعہ نجف کیا ہوں سلام پیش کرنے کہ یار علم کا شہر اس کا دروازہ علی. تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ٹرننگ جو ہے نا جی اسی طرح ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے, جو مجھ سے محبت کرے گا علی سے محبت کرے گا. کیا شان ہے ان کی, کیا شان ہے ان کی. اچھا قاسم علی شاہ صاحب دیکھیے, ہمارے ہاں زندگی کے ادوار ہیں. آپ کے نزدیک خوب سے خوبصورت پیریڈ کون سا ہے انسان کا؟ باسط بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ دور اچھا ہے جس میں آپ جو کچھ اس میں ہے اس دور میں اس سے راضی ہو جائیں. یہ بڑا کمال کا نا ایک واقعہ میں نے سنا, کسی کتاب میں, حوالہ تو نہیں یاد, اور واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جی میں اپنے بزرگ کو جا کے کہا کہ میں جی ملک بدل رہا ہوں. کہ جی کیوں؟ کہنے جی یہ جڑا نا روٹی کوئی نہیں اتنے ملتی پئی. اس بزرگ نے کہا اچھا یار اتنے تو جڑا رب ہے نا اسلام کہیں میرا. کہنا جی کی مطلب؟ وہ نے کہا گل سن, جڑا اتنے رب ہے نا اتنے بھی رب ہے, رب ایک ہی ہے. تے اے جڑا ہے نا تیرا فیصلہ تو سوچ لے کہ جے رب کو لینا ہی تو اتنے بھی لب جائے گا. تو یہ مجھے لگتا ہے سر کہ دراصل ہماری جو ہے نا جی کانسیپٹ چیزیں لائف بے شمار چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہے. باسط بھائی ایک اور ایکسپیرینس شیئر کروں کیونکہ آپ کے میرے دوست بڑے مشترک ہیں. یار ہمارے ہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں. آپ لوگوں کے پاس بیٹھیے سر, ان کے پاس سیاست کی ڈسکشن ہے, غیبت ہے ان کے پاس ہے, پانی فلڈ آ گیا جی پنڈی ڈوب گیا جی, ٹھیک ہے جی. ان کے پاس یہ چاچے نے گالیاں نکال دی ہیں, یہ ڈسکشن ہے. ان کے پاس ڈسکشن ہے جی لاش نکل آئی 6 مہینے پرانی تھی. کل کی پتہ سوشل میڈیا کی انٹرنیشنل ڈسکشن کیا تھی؟ وہ جو باس اور وہ کولیگ کا جو لو افیئر ایکسپوز ہوا ہے وہ دنیا کا کل ٹاپ ٹرینڈ تھا, ورلڈ ٹاپ ٹرینڈ. سر ذرا آپ دیکھیے کتنی انہیلدی چیزوں میں اپنی اس انرجی کو اور زندگی کو ضائع کرتے ہیں. تو میں تو لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں, میرے بڑے پیارے دوست ہیں, 34th کامن ان کا ہے, عمر ریاض چیمہ صاحب, پولیس آفیسر ہیں بڑے کمال کے. وہ کہتے ہیں یار شاہ جی 3 مہینے ہم ڈھونڈے نا بندہ نہیں ملتا جس نے کتاب پڑھی یا جس کے پاس بیٹھے نا کچھ نیا لے کے نکلیں. اور یہ آپ کی بات بہت صحیح ہے کہ ہم جو ایک یہ چیز آ گئی, جو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, ٹیلی فون آ گیا ہے, جس سے ہمیں فیس بک سے جان نہیں چھوٹتی ہے, انسٹاگرام, یہ وہ کتابیں میں دیکھتا ہوں جو بعض کا کوئی پرانی کتاب آ جائے یقین جانیے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. آپ جیسے لوگ ہیں, موٹیویشن سپیکر ہیں, بات کرنے والے ہیں, روحانی باتیں کرتے ہیں, اخلاقی باتیں کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کوئی NGOs کم ہیں, آپ جیسے لوگ کم ہیں. کس طرح ہم اس چیز کو, اس قدورتوں کو, اس منافقت کو ٹھیک کریں گے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ پوری ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ ایک ارتقاء کے عمل میں ہے, کیونکہ ایک مثبت سوچنے والا بدترین حالات میں بھی مثبت سوچتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو ارتقاء کا عمل ہے یہ چلتا جا رہا ہے, اس کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں نا جی. یہ ڈیزاسٹر بھی بڑا ہوا ہے اور یہ اس میں ایک گریجول چینج بھی پازیٹیو آ رہی ہے. آنے والا جو وقت ہے نا سر وہ ایک بڑا پریکٹیکل وقت ہوگا سر, جو کہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے سر. آج کلاس روم میں ہم بات کرتے ہیں, چند دن پہلے میں یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا اور سامنے ان کے وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میری ایک بات پہ انہوں نے اعتراض ادھر ہی نا, انہوں نے کہا جی شاہ جی یہ نہیں ایسے. میں نے کہا سر میں نے تو ایسے ہی پڑھا اس کو. تو میں نے کہا جی اس کو پھر ہم چیک کرتے ہیں, میں بات مکمل کر لوں. تو پھر میرا لیکچر مکمل ہو گیا. تو اس دوران میں نے موبائل گوگل پہ, تو وہ میری بات ٹھیک تھی. تو انہیں پھر میں نے کہا کہ سر بڑے احترام اور عزت کے ساتھ یہ زمانہ ہو گیا کمال, AI کا زمانہ آ گیا. واٹس ایپ پہ میٹا موجود ہے, گوگل جو ہے نا موجود ہے, جیمنائی موجود ہے, اتنے سورس ہیں. میں صرف آپ سے عرضی پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے اس کتاب کو پڑھا ہوا ہے تو میں نے حوالہ دیا ہے, مجھے یاد ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا, کیونکہ اگر پڑھا ہو تو یہ نہیں, میں نے بڑی لحاظ, کیونکہ اتنے مجمع میں نا کسی بڑے بندے کا بڑا احترام کرنا دل سے بھی کرنا چاہیے. یہ زمانہ ایسا ہے سر جس میں حدیث اسی وقت چیک ہو جاتی ہے.
آیت چیک ہو جاتی ہے. ایک ایسا زمانہ ہے جس میں کوئی اگر ریفرنس دے رہا ہے تو اسی وقت ڈھونڈا جا سکتا ہے, تلاش کیا جا سکتا ہے, اصلاح کی جا سکتی ہے, کریکشن کی جا سکتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ لوگ زیادہ ریشنل ہوں گے, زیادہ لاجیکل ہوں گے. سائیڈ افیکٹس بھی ہیں ان چیزوں کے, لیکن اس کی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ انفارمیشن تک پہنچنا بڑا آسان ہو گیا. تو یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں نے اس گرد نے بیٹھنا ہے, ایک نئے زمانے نے, کیونکہ سوشل سٹرکچر چینج ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں ایک سوشل انجینئرنگ کی ضرورت ہے, سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, اور سوشل ریفارمرز کی ضرورت ہے جو سوسائٹی کو سوشلی بدلیں. نئی انسپریشنز, نئے KPIs, نئی ڈیفینیشنز, نیو ہیرو کی ڈیفینیشن, نئے اسٹینڈرڈز یہ بننے چاہیے, تو یہ تبدیلی تیز ہو جائے. جس طرح ریاست معاشرہ ہمارا تبدیل ہوا ہے, ہابس, لاک, روسو, اس طرح آگے چلتے جائیں آپ, تو وہ ڈفرینٹ پیریڈس تھے لائف, ڈفرینٹ فیزز تھے معاشرے کے, اور اس طرح آہستہ آہستہ امپرومنٹ کی طرف گئے آ کے. ہم تقریباً دیکھ لیں گے 47 سے آج ہم 2025 میں کھڑے ہیں, لیکن ہم روبہ انحطاط ہیں. اوپر سے سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا پہ آپ ماشاءاللہ ٹرینڈ سیٹر ہیں, بہت زیادہ آپ کے فالوورز ہیں. یہ جو گالم گلوچ, جو کہ گندی زبانیں استعمال کرنا, یہ کرنا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے, یہ اپنے آپ گرد ہے, ایک اپنے آپ بیٹھ جائے گی, یا اس پہ کوئی قدغن لگنی چاہیے؟ اچھا بھائی جان, اصل میں نا دیکھیں دنیا میں نا جب بھی کوئی پروگرس ہوئی ہے نا وہ ریورس نہیں ہوئی, آگے بڑھی. جو 3310 تھا نا فون, جی یہ نہیں ہوا کہ 3310 رہ گیا ہے, آئی فون 16 آ گیا, 17 آنے والا ہے. میں نے 3310 استعمال کیا. میں نے خود کیا بھائی جان. جب GTS کی بس تھی نا, جو ایک ہارن اس کا ہوتا تھا اور اس کی کھڑکیاں عجیب سی کھلی سی ہوتی تھیں, اور بڑی وہ کسی ٹائم بڑی وہ عجیب لگتی تھی, یہ کیا مشین آ گئی ہے جس میں بیٹھیں تو یہ آپ GT روڈ سے جہلم پہنچ جاتے. دنیا میں ہر طرح کی جو ریولیوشن ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے چیزیں بہتر سے بہتر شکل میں آتی ہیں. یہ ٹیکنالوجی نے آگے بڑھنا ہے سر, یہ مائنس نہیں ہو سکتی, یہ آپ کے لائف سٹائل میں شامل ہو چکی ہے. پلے گروپ, مونٹیسوری کے بچے کی ماں کے پاس موبائل ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہوم ورک اس میں آتا ہے, اسائنمنٹس اس میں آتی ہیں. اب آپ کا بچہ جو ہے وہ گیجٹس کے ساتھ دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے. چائنا میں انہوں نے سینکڑوں پروگرام انٹروڈیوس کروائے ہیں اسکولوں میں AI انٹروڈیوس کروانے کے لیے. یہ مائنس نہیں ہو سکتا سر. اس میں یہ جو میرا قاسم علی شاہ ہونا ہے نا, قاسم علی شاہ کا, اور باسط صاحب کا باسط صاحب ہونا ہے, اور کسی کا جو سیلف ہے اس کو سیو کرنا کمال ہے, کہ میں نے اپنا آپ اتنا نہیں دے دینا اس کو کہ یہ کنزیوم ہو جائے. میں نے اس کو کنزیوم کرنا ہے, یہ میرے لیے سہولت ہے, میرا یہ غلام ہے, میں اس کا غلام نہیں ہوں. دنیا میں آپ کو علم ہوگا جی, موبائل فون کو ایڈکشن کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. جو ایڈکشن ہے, نشہ ایڈکشن ہے, ڈرنک کرنا ایڈکشن ہے, جوا کھیلنا ایڈکشن ہے, یہ بھی ایڈکشن کے کیٹیگری میں آ گیا. اب ایڈکشن سے اگر بچنا ہے تو آپ نے خود بچنا ہے. اب وہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی لائف کی پریورٹیز کلیئر ہوں, آپ کے گولز کلیئر ہوں. آپ کو پتہ ہو یہ بہت بڑا بازار ہے دنیا, یہ بازار ہے کھلا, تو سامنے بازار کھل گیا. اس بازار میں سے مجھے کیا چاہیے؟ کیا میں کلیئر ہوں؟ کیا میں اتنا میچور ہو گیا ہوں کہ میں نو اور یس کر سکوں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے؟ کیا وہ ایک ہمارے استاد تھے, ان کے ساتھ نا جی کسی زمانے میں کتابیں خریدنے وہ جاتے تھے, میں ساتھ جاتا تھا, وہ بریف کیس چک کے, یعنی ان کی میں کہہ لیجیے بالکا تھا ان کا. تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ ریڈنگ سے آتے ہیں, سیلف ہیلپ کی کتابیں, آپ ایک دم سے یہ کتاب نکالتے ہیں وہی خریدنی ہوتی ہے. کہنے پتر پیچھے 40 سال کا تجربہ ہے, ہوں کتاباں ریک چ لگی بھی بول دیا نے میرے, کدے کھول کے پڑھنیاں پہنیاں سن, انہیں انج کر کے تھوڑا دیکھا پتہ لگ جاتا کتاب کی ہے. دیکھ دے چاول چک کے آپ اس کا ذائقہ پورا چکھ لیتے ہیں, پوری دیکھ میں کیا. سو سر میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ساری پروگرس ہے یہ بڑی مثبت ہے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو ٹیون کرنا. بات اس لحاظ سے صحیح ہے کہ یہ بتدریج جو چیزیں آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس نے چلنا ہے آگے آگے. ٹھیک ہے, وہ ذات دیکھیے, وہ جو اینٹوں کے نیچے کیڑے کو رزق دے رہی ہے, سمندر کے نیچے خوراک دے رہی ہے. تو برحق یہ ہے سب چیزیں, اور ہم جانتے ہیں, لیکن اس کا ادراک عام آدمی تک نہیں پہنچتا. کیوں نہیں سمجھ پاتا آدمی اس کو؟ کیا ایسا کیا جائے کہ یہ آدمی سمجھے؟ فیئر آف گاڈ ہونا ضروری ہے. باسط بھائی مجھے یہ میرا اوپینین ہے, اور میرا مشاہدہ بھی ہے کسی حد تک, کہ ریلیجن دین ہمارا انکریج کرتا ہے غور و خوض کرنے کو, تفکر کو, اور تفکر پہ ایک اندازہ 750 آیات موجود ہے.
उन तफक्कुर पे जो आयात है उसके बड़े बड़े खूबसूरत तराजिम हैं जी कि तुम उड़ते बादलों को नहीं देखते, खड़े पहाड़ों को नहीं देखते, मीखों की तरह मैंने गाड़ा बैलेंस किया, उड़ते परिंदों को नहीं देखते, समुंदर पे कश्तियों को नहीं देखते, तुम गौर खोज नहीं करते। अक्ल वालों के लिए निशानी है, अक्ल वालों पे अक्ल वाले हैं। 756 के करीब आया हजूर वाला। हमने वो जो ये इनकरेज किया 756 बार खालिक मालिक आपको कहे गौर खोज करो, गौर खोज नहीं करते, अपनी ज़िंदगी पे गौर करो। ये पिछले कुछ सालों भी हम अगर गौर करें तो विजडम पे किताबें निकलेंगी सर। क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। वो जो आप नीचे बड़ा शानदार जुमला, अरब रुपए का तो जुमला आपने मुझे आज दिया है कि क्राइसिस में से ब्लेसिंग निकलती है, स्कार्स में से ब्लेसिंग निकलती है। यानी बाज़ औक़ात नुकसान करने वाला नुकसान करने आता है, आपका फ़ायदा हो जाता है। लतीफ़े बने हुए हैं कि बच्चा गिर गया, बाबा जी ने छलांग लगाई पानी में, बच्चा बचा के ले आए, सब ने क्लैपिंग की, बाबा जी ने कहा हुआ 10 धक्का कि नहीं देता सी मैंने। बाज़ औक़ात धक्का भी किसी एक ब्लेसिंग की फॉर्म होता है। होता क्या है सर कि ये जो गौर खोज करना है ना, मैं मिसाल देता हूँ, ये एक आपकी लाइफ, ये पिक्चर है, इस पिक्चर के थोड़े से यहाँ से रंग ख़राब है, बाकी सारा कुछ ठीक है। इतनी सी तस्वीर जिसमें ये रंग सारे ठीक है और यहाँ थोड़े से ख़राब है, 10 लेसन है, इसका पहले शुक्र तो अदा करें। ठीक है जी, यही लाइफ क्यों है, इसमें मीनिंग है कोई। अच्छा, ये जो ख़राब है ना, ये भी आपको याद करवाने के लिए है कि इनको ठीक ना करो, ये पूरी पिक्चर को बनाने वाले से रब्ता करो। सही बात कि या बारी ताला ये सारा कुछ ठीक है, ये जो है इसके पीछे कोई मीनिंग है। मेरा रिश्तेदार ठीक नहीं हो रहा, मेरी बीवी नहीं ठीक हो रही, मेरे से बच्चा बिगड़ गया मेरा, या मेरा बॉस बड़ा मुश्किल आ गया, इसमें कोई ना कोई मेरी लर्निंग है, कुछ ऐसा था जो मैंने सीखना है। मैं सीखने की बजाय मैं कौन जी ये तस्वीर रखो, मैं नवी दे दूँ, नहीं आ जाएगी सर। उसमें भी बहुत सा हिस्सा ठीक होगा, थोड़ा सा हिस्सा होगा जो ख़राब होगा। दुनिया के हर इंसान की पिक्चर में बहुत कुछ ठीक है और थोड़ा सा ख़राब है। वो जो थोड़ा सा ख़राब है ना, हमें उसमें से कोई मानी, कोई लेसन, कोई दानिश निकाल लेनी चाहिए। वही सोक्रेटिस लेसन है हमारे लिए। दुनिया की सारी दानिश किसी काम की नहीं है ना, अगर आपको ये नहीं पता मेरे लिए नसीहत कौन सी है। सारी सिमतें ठीक हैं, लेकिन असल सिमत वो है जहाँ जाना है। तो आप अगर ये ढूंढ ना पाएँ, तलाश ना कर पाएँ कि असल में मुझे चाहिए क्या, इस सवाल का जवाब नहीं होता लोगों के पास सर। मैंने बड़ा लोगों से पूछा है, बड़े बड़े लोगों से पूछा, नाम नहीं लूँगा, बड़े ऐसे सीनियर्स हैं, क्योंकि मुझे ये पंजाबी के अंदर ठरक है ढूंढने का, तलाश करने का। और वो अपनी 80s 90s की एज पे इंतहाई खोखलेपन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? वो 60-70 साल ये ढूंढ नहीं पाते मुझे चाहिए क्या असल में। वो बाहर की दुनिया का सफ़र करते हैं, अंदर की दुनिया का, अंदर चाहती मार, असल तो ज़ात अंदर है ना, अंदर आप है आती हूँ। ठीक है जी, ये अंदर का जो सफ़र है, जिसको रूमी कहता है अगर तेरे हाथ पाँव बांध दिए गए और तू बाहर का सफ़र नहीं कर, अंदर का कर दे शुरू। अंदर का सफ़र तो कर सकता है। तो अपने अंदर को ढूंढते हुए कि एक्चुअली यार मेरे लिए मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। मसलन मैं बासित भाई बड़ा टाइम ली ना, मुझे अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की और समझा कि मीनिंग ऑफ लाइफ फैमिली होती है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये बच्चे, इनका बचपन इंजॉय करना, इनको बड़ा होते इंजॉय, इनको साथ रखना, इनके साथ टाइम गुजारना, क्योंकि इन्होंने उड़ जाना है ना सारे। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है मेरे ਤੁਹਾਡੇ टाइम ਤੇ ना ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿੜੇ ਵੀ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਰਬ ਰੁਪਇਆ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਖਰਬ ਰੁਪਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਨ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ माफ़ी देना मैं पंजाबी चला जाना है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ये समझ आई भाईजान कि ज़िंदगी की बहुत तरक्की होने के बाद अगर आप उसकी कैद में चले गए हैं, यानी उस तरक्की को संभालते संभालते आप मजबूर हो गए हैं कि आपकी आज़ादी ख़त्म हो गई है, एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्रीडम आप अगर सक्सेसफुल हो गए हैं, ये फेलियर है। सक्सेस वो अच्छी है, वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला, उतना फैलो जितना सिमटना आसान हो। ये भजन लपेटना पै जाए। मैंने पिछले बड़ा एक शानदार सीन मिले, मैं एफल टावर के बाहर ना फिर रहा, उत्थे जगह जगह ना वो ब्लैक्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਠਾਲਾ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਪੇਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਏ ਇਹ ਜੀ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 89 ਸਟੋਰਸ ਹੈਗੇ ਸਨ,
وہ مت بچ گئی وہ کرنے نے بھائی جان بند کی کرنے نے منو یہ نہیں سمجھ آ رہی میں 89 سٹورز دی اکانومی چیزاں تنخواਹਾਂ سارا کچھ میں لپیٹا کس طرح سر اے ایونٹس دس رہے ہیں کہ پلس آئی تے لپیٹنا پیا گیا کووڈ آیا تے 89 سٹورز سر زندگی دا بھی شٹ ڈاؤن ہونا کدے بالکل صحیح ہے تینوں بھی سمیٹنا آسان ہوئے جو بچے ہوندے نے والدین نوں کہندے سر والدین ساڈے نال سختی کردے نے کوئی والدین نصیحت کردے نے بزرگ نصیحت کردے نے لیکن وہ چیزاں وقتی ہوندیاں نے اور اسی طرح وہ چیزاں لیٹر آن وہی بچے کہندے اوہ ہو کاش میں اس لیے والد دی گل نوں صحیح سمجھا ہوندا ٹھیک ہے نا تیرا کامن کیڑا سی بھائی 7th کامن سر اوئے ہوئے ہوئے واٹ اے گولڈن ٹائم اوئے ہوئے ہوئے اور یہ سن کون سا تھا جی یہ سر 79 تھا لیکن 80 میں جوائن کیا تھا ہم نے آپ کو پتہ ہے 79 میں پیدا ہوا ہوں دسمبر میں پیدا ہوا لیکن آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ صاحب علم ہے مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے آپ ماشاءاللہ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے تسلیم کرتے ہوئے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے اپنی جوان عمری میں اتنا علم حاصل کیا یہ ایک بڑی چیز ہے راز کی بات کہ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے بچوں کو سوچنا چاہیے جو بزرگ آج بات کہہ رہے ہیں اس وقت بزرگ نہیں ہوں گے تو کہیں گے اوہ کاش میں سمجھ لیتا کہ اچھا شاہ صاحب یہ جو جسم اور روح کا رشتہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب اس روح کو بچانا اس کو لے کے آگے چلنا یہ ایک سب سے بڑا کار حاصل کام ہے اس روح کو بہتر کرنے کے لیے آج کی نوجوان نسل کو کیا کہتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے بھائی جان میرا یہ خیال ہے ہر وہ چیز بچ جاتی ہے جس کو ہم قیمتی مانتے ہیں بدقسمتی ہوتی ہے کہ سونا ورسز مٹی ہاں بعض اوقات بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم مٹی کو قیمتی مان لیتے ہیں سونا ضائع ہو جاتا ہے روح ہے سونا اور مادہ جو ہے نا وہ مٹی ہے ورسز دو ہے نا جی ایک ایکسٹریم ہے سونا یا مٹی دنیا کا سب تو گھاٹے کا سودا ہے کہ اسی سونا گوا دیے مٹی بچا رہی ہے روح تب بچتی ہے جب آپ کے گولز میں شامل ہوتا ہے کہ میں نے روح کو بچانا ہے روح بچتی ہے سخاوت سے روح بچتی ہے درگزر سے روح بچتی ہے معافی سے روح بچتی ہے سیلف لیس ہونے سے روح بچتی ہے اپنے برتن کو اندر سے مانجنے سے کینہ صاف کرنے سے پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہ سب چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں اس کے الٹ اگر دیکھیں آپ تو جو کچھ آتا ہے مثال لیجئے بے صبرا پن کینہ رکھنا ایگو ٹانگیں کھینچنا برٹل ہو چیزوں سے مادہ بچ جاتا ہے روح نہیں بچتی تو یہی وجہ ہے بھاجن کہ بڑے بڑا جملہ بڑا خطرناک ہے جملہ کسی نے بولا ہوا ہے کہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بونے بیٹھے ہوئے ہائے 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 صحیح کہا جو بونے ہیں نا بالکل صحیح کہا بھاجن وہ بونے دراصل وہ روح ان کی مر گئی کہیں وہ اندر جو تھا نا سیلف جو اصل تھا اپنی ذات کے اندر قید ہے وہ ختم ہو گیا جی دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو بونا ہوتا ہے اندر سے بونا ہوتا ہے اس کو قدابر سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو بڑا عجیب لگتا ہے اب نارمل لگتا ہے اگر بونے سارے کٹھے ہو جائیں انفیریئر کمپلیکس ایک قدابر آ جائے ان میں وہ سارے انفیریٹی میں اس کو مارنا چاہیں گے مل کے کہیں گے بن کے مارو میں یس ویری رائٹ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ نیکی جو ہے شاہ صاحب وہ نہیں بھولتی آدمی کو مجھے یاد ہے مجھے آج 20-25 سال پہلے بھی کسی کا کام میں نے کیا تھا کہ نیکی کی تھی وہ نہیں بھولتی اسی طرح کوئی برائی آپ اس سے کر جائے وہ بھی نہیں بھولتی آ کے یہ ایک ہمارے یہاں ایک نیا رواج چلا ہوتا ہے کہ ہیوملٹی عاجزی انکساری جو ہے اس کو پہچاننا اور منافقت کو پہچاننا دیر از یہ چیز بڑی اہم ہے باسط بھائی میرا یہ خیال ہے کہ سامنے اگر ایک ایکویشن ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے ایکویشن کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ سب لوگ جن کا یہ چیلنج ہے انہوں نے لائف کی ایکویشن کو دیکھا پڑھا اور جو سمجھا اور اس کی جو انٹرپریٹیشن کی وہ غلط تھی اس ایکویشن میں ایک چیز کا نام تھا موت اس ایکویشن میں ایک چیز کا نام تھا ریٹائرمنٹ اس ایکویشن میں ایک چیز کا نام تھا کہ یہ جو آپ کے پیچھے تختی لکھی ہوئی ہے اس پہ پہلے بھی بڑے آئے اور چلے گئے ہیں آپ نے بھی چلے جانا ہے اس ایکویشن میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ آپ زندگی میں بڑا کچھ بوتے ہیں پھر اسے کاٹتے ہیں اس زندگی کی ایکویشن میں کہیں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ ممکن ادھر سے آپ نے کسی کو سکیو کیا ہوا ہے ٹائٹ اور کسی اور جگہ قدرت نے آپ کے کان کھینچے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے کیوں کھینچے ہوئے ہیں اصل میں آپ نے کھینچے ہوئے ہیں کسی آپ کسی کے لیے آسانی کریں وہ چلتے چلتے کسی اور جگہ آپ کے لیے میں یہ بالکل نہیں مانتا کہ نیک بندہ اور خیر والا بندہ اس کی زندگی میں کرائسس نہیں آتا کرائسس آتا ہے لیکن وہ خدا کا فضل ایسا ہوتا ہے وہ کرائسس اس کے لیے کوئی بلیسنگ بن جاتا ہے
وہ اس کو اعلیٰ درجہ دے دیتا ہے. دیکھیے دنیا کی تاریخ میں کرب و بلا کتنا بڑا واقعہ کربلا کا. شہادت امام علی مقام کو امام علی مقام بناتے تھے. سبحان اللہ. ایک کرائسس ہے بہت بڑا, کتنا بڑا چیلنج ہے. اس سے اور اعلیٰ و رفع ہو جاتا ہے مقام. زہر کا پیالہ پڑا ہو, سقراط کو پینا پڑے. بعد والا سقراط چھوٹا ہے, بعد والا بڑا ہو گیا ہے, پہلے والا چھوٹا تھا. وہ زہر کے پیالے نے ملٹیپلائی کر دیا اس کو. دنیا کے بڑے واقعات ایسے ہیں جس میں جو تنقید, ریزسٹنس اور چیلنج ہے. خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس ایکویشن کو پڑھ کے بندہ سمجھ سکے کہ یہ میرے لیے کیا ہے, اس میں میرے لیے میننگ کیا ہے, اس میں میرے لیے میسج کیا ہے. اس میں جو دنیا میں ایک میں کلوزنگ میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, دنیا میں جو بیلنس کا ورڈ ہے یہ بڑا کامن اب استعمال ہو رہا ہے. دی بیلنس, ہم اسے میانہ روی کہتے ہیں, درمیان کا رستہ کہتے ہیں. بعض میں تازہ جو ریکارڈ ہے نا گوگل کا آج کے دن کا, دنیا پہ خوشی پہ لکھی جانے والی کتابیں 23,000 ہیں, اور یہ ہر 2-3 ماہ بعد 1000 بڑھ جاتی ہیں. دنیا میں خوشی گواچ گئی ہے, ترقی بڑھ گئی ہے. خوشی کیوں گواچی ہے؟ بیلنس گواچ گئی. لوگوں کی اب نارمل گروتھ ہے. پروفیشنلی دے آر گڈ, پرسنلی دے آر فیل. کئی لوگ یقین کریں اپنی ایگو کندھے پہ اٹھا کے ہر وقت اپنا تعارف کراتے پھر رہے ہیں. اور اللہ کے بندے تعارف ہوئے جو لوگ کرواتے ہیں, آپ کو نہیں کروانا پڑتا. کی خیال ہے؟ ایک آپ کو یاد ہوگا ڈرامہ تھا, اس کا میں سین بتا کے تو کلوز کر رہا ہوں. وہ ڈرامے میں نا جی جو تھا نا مستانہ, اس کو کہنا پڑتا تھا آخر کیوں. وہ یاد ہو گیا ڈرامہ تو آخر کیوں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس سین یہ تھا کہ جو لارنس ہے نا, اب تو جناب اس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ایک سیٹ جو ہے نا وہ پاکٹل کا فون ہوتا تھا, اٹ سیٹ جس کو کہتے ہیں. اس زمانے میں وہ لے کے نا ایسے ایسے اونچی کھدڑ کا اس نے کاٹن کا سوٹ پہنا, آکڑا ہوا, اور ایسے ایسے کر کے بات کرتے ہوئے اس کو کہہ رہا آخر کیوں. اور کہتا ہے جی تو کندھ نال لے کے پجاروں بھی اندر لے آنی سی. واہ واہ واہ. تو ایڈے خوبصورت پارک شور کری جانا ہے تو دسی جا رہے ہیں لوگوں کو ہے گا میرے کو فون تے میں کلف لگا جڑا نا سوٹ پایا ہے, تو وہ پجاروں سر تے چک کے لانی سی. بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور دل تو کرتا ہے کہ آپ باتیں سنتے ہی رہے, اور آپ نے ہمیشہ مجھے جب بھی میں نے آپ کو کال کیا آپ نے ٹائم دیا. گاڈ بلیس یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ناظرین, یہ تھے قاسم علی شاہ صاحب, اور پاکستان کے بڑے میں کہتا ہوں کہ مشہور موٹیویشنل اسپیکر, اور لوگوں میں احساس دلاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے برتاؤ کرنا ہے, کس طرح آپ نے کام کرنا ہے, کس طرح آپ نے کامیاب انسان بننا ہے, کس طرح آپ نے اپنی زندگی کے نیگیٹو پہلوؤں سے درگزر کرنا ہے. پیار بانٹیں, اخلاق بانٹیں, محبت بانٹیں, یہی یہ رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.